السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی مسلسل مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ ہر طرف پریشر، اینگزائٹی، کمپٹیشن، کنفیوژن۔ لوگ باہر سے خوش نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر شخص کامیاب دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں لوگ لونلینس، ڈپریشن اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور انہی اندھیروں کے درمیان سامنے آتی ہے 12 رولز فار لائف، جسے لکھا ہے مشہور ماہر نفسیات جیورڈن بی پیٹرسن نے۔ یہ کتاب صرف چند موٹیویشنل کوٹس کا مجموعہ نہیں، یہ انسان کی نفسیات، بائیولوجی، فلسفے، مذہب، قدیم حکمت اور جدید سائنس کا ایک طاقتور امتزاج ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت سخت مگر سچی بات سکھاتی ہے: زندگی مشکل ہے، اور یہ ہمیشہ مشکل رہے گی، لیکن انسان اس مشکل زندگی سے لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ درد سے کیسے بچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ درد کے باوجود مضبوط کیسے رہنا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری قبول کر لے، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرے اور حقیقت سے بھاگنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرے، تو وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے اس زبردست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ دو دنیاؤں کے درمیان چلتی ہے، نظم اور افراتفری۔ جیورڈن بی پیٹرسن کے مطابق ہر انسان دو طاقتوں کے درمیان زندہ رہتا ہے، ایک طرف ایورڈن یعنی نظم، اور دوسری طرف اوکیاس یعنی افراتفری۔ ایورڈن وہ دنیا ہے جسے آپ جانتے ہیں، آپ کی روزانہ کی روٹین، آپ کا گھر، آپ کے دوست، آپ کی نوکری، وہ سب چیزیں جو پریڈکٹیبل ہیں، یہ سب ایورڈن ہے۔ ایورڈن ہمیں سکون دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ لیکن اگر انسان ہمیشہ صرف کمفرٹ میں رہے تو وہ اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی بورنگ، بے مقصد اور بے جان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پھر آتی ہے کیاس۔ کیاس وہ لمحہ ہے جب زندگی اچانک بدل جائے، کسی اپنے کا چھوڑ جانا، اچانک بیماری، فائنینشل پرابلمز، ناکامی۔ وہ وقت جب انسان خود کو مکمل طور پر کھویا ہوا محسوس کرے۔ کیاس انسان کو ڈرا دیتا ہے، کیونکہ کیاس میں سرٹنٹی نہیں ہوتی، وہاں سب کچھ غیر واضح ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی گروتھ ہمیشہ کیاس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے، تبھی وہ اپنے اندر کی اصل طاقت کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے زندگی کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا نہیں، اصل مقصد یہ سیکھنا ہے کہ ایورڈن اور کیاس کے درمیان بیلنس کیسے قائم رکھا جائے۔ اتنا سکون کہ انسان ٹوٹ نہ جائے، اور اتنا چیلنج کہ انسان بڑھتا رہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کا اصل میننگ پیدا ہوتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کمزور پیدا نہیں ہوئے۔ دوستو، دنیا آپ کے بارے میں بہت کچھ صرف آپ کی باڈی لینگویج سے سمجھ لیتی ہے۔ آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں، آپ کے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز اور لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کا انداز بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیورڈن بی پیٹرسن اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے لوبسٹر کی مثال دیتے ہیں۔ جب دو لابسٹرز آپس میں لڑتے ہیں تو جیتنے والے کے دماغ میں سیروٹونن بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے، زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اور ہارنے والا سکڑ جاتا ہے۔ اب حیران کن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں بھی یہی بایولوجیکل سسٹم موجود ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جھکے ہوئے چلتے ہیں، لوگوں سے نظریں چراتے ہیں، خوفزدہ انداز میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا دماغ بھی خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اینگزائٹی بڑھتی ہے، کانفیڈنس ختم ہونے لگتا ہے، اور انسان خود کو دنیا کے سامنے پاورلیس محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہوں، اپنے کندھے پیچھے رکھیں، اعتماد کے ساتھ چلیں، تو صرف لوگ ہی نہیں بدلتے، آپ کا دماغ بھی بدلنے لگتا ہے۔ یہ صرف پاسچر نہیں، یہ زندگی کے سامنے اعلان ہے: میں بھاگوں گا نہیں، میں ڈروں گا نہیں، میں اپنی ذمہ داری قبول کروں گا۔ اور یہی انسان کو مضبوط بناتا ہے۔
اپنے آپ کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کسی اہم انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کی کیئر خود سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو مشکل ہو تو وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر ان کے پالتو جانور بیمار ہوں تو وہ پوری رات جاگ جائیں گے۔ لیکن جب بات خود کی آتی ہے تو وہ خود کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی کمزوریاں جانتا ہے، اپنی غلطیاں جانتا ہے، اپنے راز جانتا ہے، اور اکثر دل کے کسی کونے میں وہ یہ مان لیتا ہے کہ شاید وہ کیئر کے قابل نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ خود کو تباہ کریں گے تو اپنے خاندان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، نہ معاشرے کے لیے۔ آپ کو خود کے ساتھ ایسے پیش آنا ہوگا جیسے آپ کسی ایسے انسان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں جس کی زندگی واقعی اہم ہے۔ صحیح کھانا، ایکسرسائز، ڈسپلن، مینٹل پیس، اچھی نیند، یہ سب لکشری نہیں، یہ سروائیول کی بنیاد ہے۔ اپنے دوست سوچ سمجھ کر چنیں۔ آپ کی زندگی کا مستقبل بڑی حد تک ان لوگوں سے جڑا ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، جو آپ کی کامیابی سے جیلس ہوتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ نیچے کھینچتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ بعض لوگ آپ کی ناکامی چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی ترقی انہیں اپنی ناکامی یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے ایسے دوست بنائیں جو آپ کو گرو کرنے میں مدد دیں، جو آپ کے خوابوں کا مذاق نہ اڑائیں، جو آپ کو بہتر انسان بننے پر موٹیویٹ کریں۔ صحیح کمپنی انسان کی ڈیسٹنی بدل سکتی ہے۔ دوسروں سے کمپیریسن آپ کو تباہ کر دے گا۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا نے کمپیریسن کو زہر بنا دیا ہے۔ ہر طرف پرفیکٹ باڈیز، لکشری لائف سٹائلز، سکسیس سٹریز، اور انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ لوگوں کی پوری زندگی نہیں دیکھتے، آپ صرف ان کی ایڈیٹڈ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس فیم ہے مگر فیملی نہیں، کسی کے پاس سکسیس ہے مگر ہیپینس نہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور سے مت کریں، صرف اپنے کل والے ورژن سے کمپیئر کریں۔ اگر آپ آج کل سے بہتر ہیں تو آپ کامیاب ہو رہے ہیں، چاہے امپرومنٹ بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ 1% بہتری کئی سال بعد ایک مکمل نئی زندگی بنا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں، کمزور نہیں۔ بہت سے ماڈرن پیرنٹس ڈسپلن سے ڈرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ خوش رہیں، وہ نہیں کہنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ باؤنڈریز کے بغیر بچے محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ اگر والدین بچوں کو ڈسپلن نہیں سکھائیں گے تو دنیا انہیں بہت سخت طریقے سے سکھائے گی۔ دنیا معاف نہیں کرتی۔ ایک بچہ جو کبھی رولز نہیں سیکھتا بعد میں سوسائٹی میں سٹراگل کرتا ہے۔ اسی لیے اچھے پیرنٹس صرف محبت نہیں دیتے، وہ باؤنڈریز بھی دیتے ہیں۔ واضح اصول، واضح نتائج، یہ پروٹیکشن ہے۔ کیونکہ ایک ڈسپلنڈ بچہ مستقبل میں زیادہ کانفیڈنٹ اور سکسیسفل انسان بنتا ہے۔ سچ بولے، کیونکہ جھوٹ روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ آسان لگتا ہے، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے لیکن بعد میں قیاس پیدا کرتا ہے، جبکہ سچ کبھی کبھی فوری درد دیتا ہے لیکن آخرکار انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ ہر بار جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں، میں حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتا، اور آہستہ آہستہ انسان اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ سچ بولتے ہیں، اپنی غلطی قبول کرتے ہیں اور حقیقت کا سامنا کرتے ہیں تو آپ ایک مضبوط انسان بننے لگتے ہیں۔ سچ انسان کو ریئلٹی کے ساتھ الائن کرتا ہے، اور حقیقت کے ساتھ کھڑا انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ غور سے سننا ایک سپر پاور ہے۔ زیادہ تر لوگ گفتگو میں سننے نہیں آتے، وہ صرف جواب دینے آتے ہیں، وہ صرف اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی لسننگ ایک طاقت ہے۔
جب آپ کسی کو واقعی سنتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور اسی طرح واضح انداز میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مسائل کو اگنور کرتے رہتے ہیں، رشتوں میں ریزنٹمنٹ بڑھتا رہتا ہے، لیکن کوئی کھل کر بات نہیں کرتا، اور پھر ایک دن وہ چھوٹا مسئلہ پوری ریلیشن شپ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسائل کو واضح الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے۔ جب مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تب ہی اس کا حل ممکن ہوتا ہے۔ زندگی کا اصل مطلب کامفرٹ نہیں، رسپانسبلٹی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا ہے، لیکن 12 رولز فار لائف ایک مختلف حقیقت بیان کرتی ہے۔ اصل میننگ کامفرٹ میں نہیں، ذمہ داری میں ہے۔ جب انسان کسی بڑی رسپانسبلٹی کو قبول کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، تو وہ اندر سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ رسپانسبلٹی انسان کو مچر بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میننگلیس زندگی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان کو ایک مقصد چاہیے، ایک بٹن چاہیے، ایک ایسی وجہ چاہیے جس کے لیے وہ ہر صبح اٹھے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ ہر انسان سٹراگل کرے گا، ہر انسان کبھی نہ کبھی ٹوٹے گا، ہر انسان دکھ دیکھے گا، لیکن اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ گرے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ 12 رولز فار لائف ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں کامفرٹ نہیں دیتی، یہ ہمیں سٹرونگ بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے، اپنا کمرہ صاف کرو، سیدھے کھڑے ہو، سچ بولو، ذمہ داری اٹھاؤ، اور دنیا کے اندھیروں میں اپنی روشنی پیدا کرو۔ کیونکہ دنیا کے آٹک ضرور ہے، لیکن انسان کے اندر اس قیاس سے لڑنے کی طاقت بھی موجود ہے، اور شاید آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔